ہمارے معاشرے کا عالمی ہے، ہم کس معاشرے میں زندہ، اللہ کی قسم یہ معاشرہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لمز یونیورسٹی بالی ووڈ ڈے بنایا گیا، کانسیٹ یونیورسٹی کے کوئز کے اندر سوال آیا، کس حوالے سے بہن بھائی کے جنسی تعلق کے حوالے سے سوال آیا کہ ایک بہن نے ایک بھائی سے جنسی تعلق قائم کیا اور انہوں نے عہد کیا ہم یہ راز کسی کو نہیں بتلائیں گے، اور یہ پیکٹ اور اس عمل کو کر لینے کے بعد لعنت ہو ایسے ممتحن کے اوپر، ایسی یونیورسٹیوں کے اوپر، ایسے تہذیب کے جنابوں کو نکال دینے والے اداروں کے اوپر۔ یہ جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد اور راز کو راز رکھنے کی شرط کے بعد، ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں انگلش کی، ان دو بہن بھائیوں کے تعلق میں اور ان دو بہن بھائیوں کی قربت میں اضافہ ہو گیا۔ شرم نہیں آئی نئی تحریر کے یہ جو گندے اڈے ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے، اور ہمیں لالی پاپس دیے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب کون سے یونیورسٹی ٹویٹر کے اوپر میرے نیچے کمنٹ کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو نکال دیا، ہم نے اس ٹیچر کو برطرف کر دیا۔ کیا اس کی یہ سزا ہے؟ ایچ ای سی کہاں ہے؟ وزیر تعلیم کہاں ہے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ آگے ایک اور واقعہ بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے اس طرح کے کیمپسز کو، اس طرح کی یونیورسٹیوں کے لائسنسوں کو معطل کیا جائے، یا کم از کم ایچ او ڈی پوری ایگزامینیشن باڈی جنہوں نے یہ پرچہ بنایا، اسلامی تحریک کا جنازہ اٹھایا، پہلے آپ نے گیز اینڈ لیسبین کے ریمبو فلیگ مال روڈ کے اوپر لہرائے عورت مارچ کے اندر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دان اور تشریح کیا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا وہ کہاں پہ بچی 9 سال کی جس نے یہ بینر لگایا کہ میں 9 سال کی تھی وہ 50 برس کے تھے، اور آج بھی ان کا نام مسجدوں میں گونج رہا ہے۔ اگر تو یہ بچی ایکچولی ہے ہم اس مولوی کے خلاف آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے، اور اگر معاذ اللہ یہ حرکت آپ نے فکٹیشیس اور فیک طور کے اوپر بنائی ہے اور جو ظاہر ہے، تو پھر یہ ادارے بھی، یہ جو پولیس کے ادارے ہیں ان کو بھی ہوش کے نام دینے چاہیے۔ یہ پرچے کیوں نہیں کاٹتے، یہ مقدمے کیوں نہیں درج کرتے، پھر کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس طرح کے اندوہناک کرائم، جرائم، کیا اب ہمارے پرچوں میں بہن بھائیوں کا جنسی تعلق بھی آئے گا؟ ریمبو فلیگ کے بعد انسسٹ کی تعلیم ہمارے معاشرے میں ڈالی جا رہی ہے، اور یہ تو اللہ کی قسم ہندوؤں نے میری ٹویٹ کے نیچے آ کے کمنٹ کیا کہ ہم غیر مسلم ہو کے بھی یہ بات سوچ نہیں سکتے، عیسائی اور یہودی یہ بات نہیں سوچ سکتے کہ جس طرح کی موبتی مافیاز پاکستان کے اندر اسلام کے در پہ ہو چکی ہے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، افسوس بے شمار سمنہائے گفتگی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہے گی۔ محمد خان بری 4 ماہ پہلے لاہور کی گلیوں کے اوپر ٹھوکریں در بدر کی کھاتا رہا۔ ہم اور برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر ہر میڈیا چینل کو، ہر صحافی کو، ہر دوست کو کہتے رہے اس کے بیوی بچے عبد الرحمان کھتران کی قید میں ہیں، کسی بندے کے کام کے اوپر جھوٹنا نہیں کی۔ میڈیا نے بھی بڑے بڑے سینئر صحافیوں کو اپروچ کیا کہ یہ کس طرح کا ظلم ہے، ایک سردار کی نجی جیل ہے، وہ اس کی بچی سے جنسی زیادتی بھی کرتا ہے، ان سے بغار بھی لیتا ہے، 4 سال سے قید ہے، یہ بچا کے اگر پنجاب آ گیا اس کی داد رسی کرو، اللہ کے لیے ڈر جاؤ۔ کسی ایک نیوز چینل نے خبر تک نہیں چلائی، مجبوراً خود سوشل میڈیا پہ اس کی آواز کو اٹھایا، اس کے ساتھ علامہ صاحب نے انٹرویو کیا، اس کے بعد سینیٹر مشتاق صاحب کو اپروچ کیا کہ اللہ کے لیے آپ تو اسلام پسند ہیں، آپ تو آواز اٹھائیے، اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ واحد تھے جنہوں نے آواز کو اٹھا دیا اور سینٹ میں اس قرارداد کو لے گئے، لیکن پھر بھی کسی کے کان کے اوپر جو تک نہ لگی، کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا وہان محمد مری، اس کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، کنویں سے ملے، اور اس نے سمجھا میری بیوی بھی مر گئی ہے کہ اس لڑکی کے چہرے کے اوپر عذاب تھا، وہ بعد میں پتا چلا اس کی بیٹی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کون ہے، 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ تب پاکستان کی قوم جاگی اور پاکستان کی قوم نے آوازوں کو اٹھایا۔ 2 بیٹے مر جانے کے بعد وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تب تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، دکھ اور افسوس ہے نا، پاکستان کا سپریم کمانڈر صدر ہوتا ہے، اس کو بھی اپروچ کیا، اس کو کہا اللہ کے لیے یہ کیا ہے، بڑے بڑے سینئر پولیس افسروں سے بات کی،
انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ نارم ہے، ایک کلچر ہے بلوچستان کا، سرداروں کی جیلیں ہوتی ہے، سرداروں کی جیلیں ہوتی ہیں۔ عبد الرحمان کھیتران کی جیل 2014 کے اندر بھی یہاں سے بچے اور بچیاں برآمد ہوئے تھے، اور اس سے قبل افتخار محمد چودھری نے اس کے خلاف نوٹس لیا تھا۔ آج میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھتا ہوں، جب آپ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، آپ سب گوائیں، ہم سب پنجابی ہیں تقریباً، آپ سب گوائیں، جب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے ہر روز نوٹس لیتے تھے، ہر روز ایک افسر کا تبادلہ یا معطلی کی خبر آتی تھی۔ یہ 3 خطرناک جرائم اس وطن میں ہو گئے، 2 بچے شہید ہو چکے ہیں، کانسیٹ اور لم یونیورسٹی میں اتنے افسوسناک پرچے اور بالی ووڈ ڈیز منائے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ کیا حاکم وقت ان 2 قتلوں سے بری و ذمہ ہے؟ کیا اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے؟ اللہ کی قسم یہ بری و ذمہ نہیں ہے، یہ بری و ذمہ نہیں ہے۔ جس اسلام میں فرات کے کنارے میں کتا بھوکا پیاسا مر جائے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے، تو اپنی ناک کے نیچے اپنے ہی وزیروں کی نجی جیل میں 2 بچے ان کو تشدد کر کے مار دیا جائے، کانوں پہ جو نہ لیجیے اور آپ نوٹس بھی نہ لیں، آپ کو ایک بیان دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب بے خدایا عیسیٰ کو یا پیدا کر تم مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ محمد انوری کو اس کی فیملی کو بازیاب کروا لیا گیا، لیکن کس قیمت پر؟ 2 لاشوں کے سودے کے اوپر۔ اور وہ بیچارہ، اس نے ہمیں جمعے سے پہلے تصویر میں دیا۔ علامہ صاحب آپ کا شکریہ، پاکستانیوں آپ کا شکریہ۔ یہ شکریہ نہیں تمہارے منہ کے اوپر ایک زنا کے دار تھپڑ ہے، یہ شکریہ نہیں ایک تالیانہ ہے کہ 2 بیٹے شہید کرا کے میرے بچے تم پاکستانیوں نے برآمد کروا دیے۔ اللہ کی قسم وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اس نے ہمیں خود بتلایا کہ میں ہر ہیومن رائٹ کی این جی او کے پاس گیا ہوں، ہر وومن پروٹیکشن کی این جی او کے پاس گیا ہوں۔ یہ خبیث محبتی مافیا اور این جی اوز جو اس وقت تک عبد الرحمان کھیتران سے ڈری ہوئی تھی، کب کبا رہی تھی اب لاشیں نکل آئی ہیں، تو گدوں کی طرح ان لاشوں کو بھگوڑنے اور ان لاشوں کو نوچنے کے لیے اب پیسہ کمانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ یہ گد ہے، یہ معاشرے کے گد ہیں، اور معاشرے کے اوپر یہ امی ہے۔ اللہ کی قسم کھیتران کے خلاف آواز اٹھائی تو اسلام پسندوں نے اٹھائی۔ اس وقت جس وقت معاشرے میں روح کا عالم تھا، سناٹا تھا، ایک تگڑا وزیر ایک بچی کی عزت کو ڈیلی لوٹ رہا تھا، کسی کی غیرت کون سی تھا؟ کہاں پہ وومن پروٹیکشن کے لیے؟ ان سے بچیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ آج انشاءاللہ خان محمد ملی کے ان 2 بیٹوں کی اور اس نامعلوم بیٹی کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ہم یہاں پہ ادا کریں گے، تو وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری بیٹی ہیں، ہم نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر آپ کو مجھے عبد الرحمان کھیتران کی پھانسی تک اس کیس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے خلاف آواز کو اٹھانا چاہیے۔